بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد، ماریہ صابر احمد، جرمنی۔ تخلیق بنی نوع آدم کے آغاز سے ہی خداوند کریم نے انسان کی تربیت و ہدایت کا سلسلہ مختلف طریقوں سے جاری رکھا۔ دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، جن میں سے بعض کے ساتھ مقدس کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ ان کتابوں میں سے قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے آج بھی حرف بحرف محفوظ ہے۔ لفظ تربیت ذہن میں آتے ہی بات کا تصور دماغ میں جنم لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ساری نصائح فرمائی ہیں۔ فرمایا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آل عمران آیت نمبر 39۔ اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس مضمون میں تربیت اولاد کے مضمون کو اسلامی نقطہ نظر سے مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ والدین جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب اولاد کی نعمت سے ہے یا نواز چکا ہے، خاص کر وہ لوگ جو ایسے ممالک میں رہائش پذیر ہیں جہاں قادیان یا ربوہ کی طرز کا دینی ماحول میسر نہیں ہے، وہ اس سے مستفید ہو کر اپنی اولادوں کی تربیت کر سکیں۔ تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ۔ تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ دیندار عورت یعنی بیوی کا انتخاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 بنیادیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ حدیقۃ الصالحین، حدیث نمبر 358۔ کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ۔ اس مرحلے میں والدین کو کثرت کے ساتھ اپنی آنے والی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ نیک اولاد کے لیے دعا سنت انبیاء بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 100۔ اے میرے رب، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد کے لیے دعا سکھائی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس دعا کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تربیت اولاد کا تیسرا مرحلہ۔ اللہ تعالیٰ جب کی نعمت سے نوازتا ہے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی تلقین فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے متعلق فرمایا کہ آذان شیطان کو دھتکار دیتی ہے، صحیح مسلم۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض بچوں کو گھٹی، بعض لوگ اسے گڑتی بھی کہتے ہیں، دے کر دعا کی تاکہ بچے پر نیک اور اچھا اثر پڑے۔ اسی سنت کے تتبع میں خاندان اور معاشرے میں نیک صالح شخص سے گھٹی دلوائی جاتی ہے۔ زاد المعاد۔ پیدائش کے بعد بچے کے سر کے بالوں کو بھی جلد از جلد اتارنے کا حکم ہے۔ اگر لڑکا ہو تو ختنہ بھی کروایا جائے۔ اسی طرح عقیقہ کا بھی ارشاد ہے۔ آج کل بچوں کی پیدائش پر طرح طرح کی رسومات اور پارٹیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ بیبی شاور پارٹی۔ اسی طرح کی پارٹیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامی روایات
اور اقدار کے موافق ہیں۔ تربیت کا چوتھا مرحلہ۔ پہلے 3 مراحل میں ابھی تک بچہ ہمیں دیکھ اور سن سکتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب وہ مرحلہ ہے جب بچہ بولنا سیکھتا ہے۔ اب بچے کو نیک کلمات سکھانا شروع کر دیں، جیسا کہ کلمہ اللہ کا نام، السلام علیکم، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جیسے الفاظ۔ پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ ملفوظات، جلد 4، صفحہ 444 تا 445، ایڈیشن سن 1988۔ یاد رکھیں کہ بچہ نقال ہوتا ہے، وہ جو کچھ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہی دہراتا ہے۔ اگر والدین نیک اور سچ بولنے والے ہوں گے تو بچے میں بھی بچپن سے ہی سچ بولنے کی عادت ہوگی، کیونکہ بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی بچہ فطرتاً نیکی کا قائل ہوتا ہے، اسی لیے اچھی اور نیکی والی بات جلد اپنا لیتا ہے۔ بعد میں ماحول اور معاشرے کے بد اثرات بچے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بچپن سے ہی بچہ اچھائی اور برائی میں تمیز سیکھ لے تو معاشرے کے بد اثرات میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز قائم کرنے کا بھی اسی عمر میں بچہ اسکول بھی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں والدین کی دوہری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ والدین کو بچوں کے دوستوں سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ بچے کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں۔ بچے اور والدین کے درمیان اعتماد کا تعلق قائم ہو کہ بچہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہیں، جہاں جماعت کا منظم نظام ہر وقت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز شاہد معین احمد، الفضل